السلام علیکم. پوڈ کاسٹ بائی آف دا اسکول کی آج کی ایپیسوڈ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں کہ جن کی آمد کے ہم بہت منتظر رہے، اور یہ ان سے بات کرنا ایک ایسی خواہش تھی ہماری کہ ہم جانتے تھے کہ ہم کوالیفائی تو نہیں کرتے، لیکن ہم نے بارہا عرض کی کہ احمد جاوید صاحب ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں تشریف لائیں. اور آج کا پوڈ کاسٹ اس لیے بھی منفرد ہے کہ آڈینس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ اپنے اپنے سوالات جاوید صاحب کی خدمت میں رکھے گی. جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سر کچھ چیزیں لکھی تھی آپ کے حوالے سے، لیکن وہ میں سب بھول گیا. آپ کی گفتگو جو ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے کر رہے تھے وہ سن کے بس وہ آپ کا ایک شعر جو ہے میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ دعوے بڑے بڑے ہیں دیدہ وری کے ان کو، موقع پہ جب بھی دیکھا چھوٹی پڑی ہیں آنکھیں. تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں. بھائی بس اب اتنا کافی. اچھا سر، ہم گفتگو یہاں سے آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہمارے اسکول کے جو طلباء طالبات ہیں، تو سب سے پہلے تو ہماری آڈینس وہ ہے، اور الحمدللہ اب 2600-2700 بچے بچیاں یہاں پہ زیر تعلیم ہیں، کنڈر گارڈن سے لے کے سیکنڈ ایئر تک، پھر بہت سارے کورسز بھی الحمدللہ یہاں پر ہوتے ہیں. تو سر ایک سوال جس کا سامنا یقیناً مجھے بھی ہے اور ہم سب کو کہیں نہ کہیں رہتا ہے کہ دین سے کیا مراد ہے، دین کیا ہے ہمارے لیے، اور دینداری ہم کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت ضروری سوال ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں کلیئرٹی اگر نہ پیدا ہو تو دین اور دینداری دونوں کا نقصان ہو جاتا ہے، یا دینداری کے نام پر کچھ غیر ضروری رویے اور احکام پیدا ہو جاتے ہیں. تو میں مختصر جواب یہ سوچ کے دوں گا کہ یہ نوجوانوں کے لیے بھی جیسے قابل فہم ہو. وہ یہ ہے کہ دین نام ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا ہو جانے کا، یعنی دین سارا اس غرض سے اترا ہے کہ ہم بندے کی پوزیشن لے کر اللہ سے تعلق میں سچائی کے راستے پر حفاظت سے اور یقین اور اعتماد کے ساتھ چلتے رہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کہا گیا کہ آپ اس راستے کا کوئی سروے کروائیے، آپ اس میں کوئی اپنی طرف سے زیادہ سفر لے کر آئیے. اس میں بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ نے خود بتا دیا کہ میرا تعلق کیا ہوتا ہے، یعنی خیال کے طور پر کیا ہوتا ہے، حال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، اور عمل کے طور پر کیا ہوتا ہے. تو تم بندگی کی پوزیشن لے لو، وہ بھی ہم نے تمہیں بتا دی کہ ہم پر ایمان لاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس ایمان کے اخلاقی نتائج بھی پیدا کر کے دکھاؤ. اور اس ایمان کا جو سب سے نیچرل اظہار ہے یعنی عمل صالح، وہ بھی کر کے دکھاؤ. اگر عمل صالح نہیں ہے، یعنی کہ نیکی عمل سے ظاہر نہیں ہے، تو ایمان میں آپ کی سچائی جو ہے وہ کویسچن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اور مطلق رہنمائی میں رہنا اور چلنا، تو اس کے لیے ہمیں اتنے بائنڈنگ عقیدے کے ساتھ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے تعلق کی نیچرل جو حالتیں ہیں انہیں اہمیت دیں. ان کو حاصل کیے بغیر اللہ سے تعلق کا گویا جوہر نہیں میسر آئے گا. وہ کیا ہے
کہ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ سے ڈرتے ہوئے مانا، اور ماننے کے نتیجے میں ہمارے اندر دو حالتیں پیدا ہو گئیں، کیونکہ اللہ سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ان دونوں میں ایک جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ یہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ کچھ میں کہوں کچھ وہ کہے۔ یہاں یہ ہے کہ بالکل پیسو اینڈ پر رضامندی کے ساتھ اور تسلیم کے جذبے کے ساتھ ثابت قدم رہنا، اور اس میں جو ہے وہ جو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ سے کے برابر کوئی محبوب نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی مطلوب نہیں ہے، یعنی محبوب حقیقتاً اللہ ہے، مطلوب حقیقتاً اللہ ہے۔ تو یہ ایمان کا لازمی معنی ہے، مطلب یہ کوئی رومانوی سی بات نہیں ہے۔ الہ کے لفظ کے معانی میں ایک مفہوم عام طور پہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ مفہوم ہے محبت کا۔ الہ وہ ہے جس پر اپنی تمام صلاحیت محبت کو نچھاور رکھا جائے، یعنی میرے اندر محبت کی جتنی بھی ذہنی اور قلبی اور عملی استعداد ہے وہ ساری کی ساری میں اللہ پر صرف کرتا رہوں بلا تعطل، تو یہ جس پر میں کروں گا وہ الہ ہے۔ واضح ہے نا کہ الہ جس کی محبت میں تعطل نہیں ہے، جس کی محبوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ الہ کے لفظی مفاہیم میں سے ایک ہے۔ تو اب میرے ایمان کی آبجیکٹو شہادت، خارجی شہادت میرا عمل صالح ہے۔ عمل صالح کا مطلب ہے اتباع سنت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اعمال۔ وہ نیک اعمال بھی بظاہر نیک اعمال دین کے نام پر عمل صالح نہیں کہلائیں گے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تائید حاصل نہیں ہے۔ تو اس میں جو میرے باطنی فرائض ہیں، ظاہر سے تو ہو گیا عمل صالح اتباع سنت، اب میرے ظاہر سے گویا تصدیق ہو گئی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، سنجیدگی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، لیکن میرے باطن کو ابھی تصدیق کی حاجت ہے، یعنی خود مجھے یہ خواہش ہے کہ میں خود بھی اپنے ایمان کی سچائی پر شکر گزاری اور یقین کے ساتھ گواہ بنوں۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ سب لوگ سمجھ لیں، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے۔ وہ ہے محبت اور خشیت۔ میں نے اللہ کو مانا، اس ماننے سے میرے دل کے مرکز میں اس کی محبت پیدا ہوئی، اور اس محبت کی سچائی کے نتیجے میں وہ خشیت بھی داخل ہو گئی، جن کو میں اب تک الگ الگ سمجھتا تھا۔ اللہ سے تعلق کا مجھ پر یہ فیض مرتب ہوا کہ خشیت کو محبت کہنا درست ہو گیا، محبت کو خشیت قرار دینا صحیح ہو گیا۔ تو یہ ایک جیسے ترکیبی سا حال ہے کہ جب میں اللہ کی طرف یکسو ہوں تو اس وقت مجھے اللہ کی محبت اس کی طرف یکسو رکھتی ہے، اور میں گناہوں سے بچتا ہوں، غفلت سے بھاگنا چاہتا ہوں، تو میرے اس عزم توبہ پر، میری اس فرما برداری پر یہ تصور غالب رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس خشیت پیدا کرتا ہے، اور اللہ
کی طرف متوجہ ہونے کی جو وہ متوجہ ہونے کی قوت ہے وہ محبت ہے. اگر یہ محبت نصیب نہیں ہوئی تو آپ کو اللہ کی طرف یکسوئی میسر آ ہی نہیں سکتی. اور اگر آپ کو خشیت حاصل نہیں ہے تو آپ اس بات کو گویا نہیں مانتے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو دینداری اسی کا نام ہے. دینداری نام ہے ایمان کے باطنی حقوق کو پورا کرنے کا، یعنی تعلق باللہ کے لیے احوالی، جذباتی اور احساساتی شہادتوں کی فراہمی کا. اگر میرے احوال یہ تصدیق کر دیں کہ میں نے اللہ کو مانا ہے تو میرا ایمان کامل ہے. اور اگر میرے احوال اللہ کو ماننے کے فیصلے سے لا تعلق رہیں تو پھر میں نے گویا اللہ کو سنجیدگی سے یا مطلوبہ معیار پر نہیں مانا. اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آسانی پیدا کر دی گئی ہے، کیونکہ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے بالکل ہی غیب میں ہے، ہم اللہ کو کسی بھی صورت سے دیکھ نہیں سکتے، اس کی ذات کی پریزنس کو محسوس نہیں کر سکتے. تو اس لازمی مجبوری کے ماحول میں ہم اس سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ محبت میں دیکھنا ضروری ہے، محبت میں انٹریکشن ضروری ہے. تو اس کا سادہ ترین حل اللہ کی طرف سے ہم سب کو میسر ہے، وہ یہ کہ اپنے ہر محبوب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. اگر ہم نے یہ شرط پوری کر دی کہ دیکھ لو میری اولاد کی محبت ایک درجے پر ہے وہ بھی نعمت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی اسکینر پر، جو احساساتی محبت کا اسکینر ہے، اسی محبت پہ لا محدود وہ اس کے اشارے وہ ہے. تو ایک اور لا محدود کا تناسب اگر اپنی محبت کے نظام میں اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ پر منکشف بھی ہو جائے اور آپ پہ مرتب بھی ہو جائے تو اب آپ دیندار ہیں. دینداری کی بالکل آسان پہچان بتاتا ہوں، بالکل آسان، مکمل نہیں لیکن کافی پہچان، کہ جس نے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کر دیا، وہ اللہ سے تعلق کے باطنی آداب کو نبھانے میں یقیناً کامیاب ہو گیا. تو یہ شرط پوری کر کے ہم سب کو دیکھنا چاہیے اپنے اندر. تو کیونکہ ہماری محبت اور خشیت اللہ کی جو ہے، اس میں کوئی بھی درجہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنائے بغیر اللہ سے محبت کی جا سکے. واضح ہے نا، اللہ کی خشیت میں تو اس طرح کی پریزنس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی خشیت ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب بیچ میں کچھ نہیں اور نہ یہاں ضرورت ہے. لیکن جب میں عروج کروں گا اللہ کی طرف، یعنی بندگی میں کمال اور تعلق کی تکمیل کے آداب پورے کرنے لگوں گا، تو وہاں کوئی اس سفر محبت میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے. میں عرش پہ بھی پہنچ جاؤں، میں لامکاں کو بھی سر کر لوں، لیکن کبھی ایسا نہیں آئے گا کہ محبوب اول و محبوب حقیقی یہ ہائرارکی ٹوٹے. ہر مرحلہ وصول پر، صوفیوں کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ وصول یعنی اللہ سے قرب کے، یقینی قرب کے آخری درجے پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد وسیلے کے طور پر میرے اور اللہ کے بیچ میں
تشریف رکھتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اللہ میرے خیال کی مخلوق ہے، الہ محمد علیہ السلام نہیں ہے۔